عرب کے صحرا میں محترم حضرات ایک قافلہ روانہ ہوا۔ وہ قافلہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والا تھا۔ راستے مر کئی میل دوری سے وہ چلتا ہوا راستے پر جب پہنچتا ہے، بیچ راستے پر جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پینے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان باقی نہیں رہا۔ اب اس لشکر کے اندر، اس قافلے کے اندر بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ اب محترم حضرات، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، گرم سخت ریت ہے اور صحرا پر آپ چل رہے ہیں، کوسوں میل تک پانی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اب محترم حضرات کیا جائے تو کیا کیا جائے، تمام لشکر پریشان ہیں، ان کے آگے ان کی حالت کو دیکھ کر کے موت بھی رشک کرنے لگی۔ محترم حضرات اب اتنا پریشان ہیں، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے موت کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ محترم حضرات اب بڑا پریشان ہے، کیا ہوتا ہے، ان کی دنیا بدلنے والی ہے، تب تک کیا ہوتا ہے، میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان قافلے کے لوگوں نے دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ اب مازاغ بشر وہاں پر تشریف لائے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے مبارکہ کو وہ قافلے کے تمام لوگ دیکھ رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں چاروں طرف سے ارد گرد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تمام لشکر کھڑا ہو گیا، تمام قافلہ کھڑا ہو گیا، اپنی پریشانی بیان کرنے لگا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمیں تر ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست کرم پھیرا اور فرمایا تم پریشان نہ ہو، ان کو دست کرم پھیر کر کے تسلی دی۔ میرے پیارے آقا نے تب وہاں پر ارشاد فرمایا، یہ جو ایک ٹیلا ہے اس کے پار میں ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام جا رہا ہے جو اونٹ پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی سواری پر مشکیزہ ہے، کوئی اس کے مشکیزے کو اور اس اونٹ کے سوار کو اور سیاہ غلام حبشی کو میرے سامنے لا کر کے پیش کیا جائے۔ تمام لوگ محترم حضرات ان کی پیارے رسول کا یہ فرمان سن کے تمام آدمی جاتے ہیں، جب ٹیلے کے پار جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام جو محترم حضرات اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ پر سوار ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، کہا یہی وہ غلام ہے۔ آپ نے اس کو پکڑ کر کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں سے اس کی مشکیزے کو چھین لیتے ہیں۔ چھیننے کے بعد میں محترم حضرات اس کے اوپر اپنا دست کرم ڈالتے ہیں اور اس کا منہ کھول دیتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں میرے آقا، جو بھی جس طریقے کا پیاسا ہے اپنی پیاس کو بجھاتا چلا جائے۔ محترم حضرات ہزاروں کا وہ لشکر اور ایک مشکیزہ جس میں صرف 2 یا 3 ہی آدمی پیٹ بھر کے پانی پی سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے جب اپنا دشت کرم اس میں لگا دیا اور منہ کو کھول دیا تو باری باری سے جو بھی پیاسا آتا رہا اس میں سے پانی پیتا رہا، اور یہاں تک کہ تمام لشکر کے لوگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیاس تو بجھائی ہی، یہاں تک کہ اس مشکیزے سے اپنے پینے کے برتنوں کو بھی پھل کر لیا اور بھر لیا، اور اس میں سے کوئی پانی نہیں ختم ہوا۔ محترم حضرات ایسے ہیں میرے پیارے آقا دو جہاں، ایسے میرے پیارے نبی کے معجزوں کو سن کر کے اگر کسی ظالم کا دل نہ دہلے تو محترم حضرات وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ نبی سے پیار کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کے دل میں ابو جہل کی محبت کروٹیں لے رہی ہے۔ اس کے بعد
میں جب اس مشکیزے کا پانی ختم نہیں ہوا، اب جو وہ حبشی غلام تھا اس نے نبی کے دشت مبارکہ کو چومنا شروع کر دیا، اور جب دشت مبارکہ کو چومنا شروع کر دیا کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے بھی داخل اسلام فرما لیجئے، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا لیجئے اور مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجئے۔ محترم حضرات، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا دشت کرم پھیر دیا۔ پھیرنے کے بعد میں محترم حضرات اسے داخل اسلام فرمایا، اور جب اس کے اوپر اپنا دشت کرم اس کے سر کے اوپر رکھا، اس کا جو سیاہ رنگ تھا وہ دور ہوتا گیا، اور محترم حضرات سفید رنگ اس کا چہرے کا بنتا گیا، اور جب وہ اس کے اوپر سے میرے آقا نے ہاتھ کو ہٹایا تو اس کا حسن و جمال اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا خوبصورت ہو گیا کہ جو وہاں کے صحابہ تھے، وہاں کے لوگ تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ محترم حضرات، اس نے جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، چہرہ تو منور ہو ہی گیا، اور جب کلمہ شہادت پڑھا تو اس نے اپنے دل کو بھی منور کر لیا۔ محترم حضرات، اس کے بعد میں اونٹ پر سوار ہو کے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اور جب بادشاہ نے دیکھا ایک حسن و جمال، ایک حسین نوجوان جو اونٹ پر سوار ہے میری طرف آ رہا ہے، اپنے تمام وزیروں سے کہا دیکھو یہ کون ہے، اس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا تو کون ہے؟ اس حبشی غلام نے کہا میں میرے مالک، اے میرے پالنہار، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا حبشی غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میرا غلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے غلام کا چہرہ تو ایک دم سیاہ تھا اور تو ایک دم کافور سفید ہے، تیرا رنگ تو سفید ہے، میرے غلام کا چہرہ تو بالکل سیاہ اور کالا تھا، تو سفید ہے۔ اس حبشی غلام نے اس ساری بات کا اصرار کیا، کلمہ پڑھنے سے لے کر کے وہ مشکیزے کا پانی سارا بیان اس بادشاہ کے سامنے کر دیا، اور جب اس بیان کو میرے آقا کے سنا اس بادشاہ نے تو اس کا دل یہی کہنے لگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محترم حضرات، اس کا دل یہی پکارنے لگا، اور پکارنے کے بعد میں وہ بھی ایمان لے آیا اور داخل اسلام ہو گیا۔ محترم حضرات، میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہم امتی ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہم گنہگاروں کا یہ عالم پسند آیا۔ محترم حضرات، ہم اس نبی کے چاہنے